نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، یہ ضروریات، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ کل کی مجلس میں ہم نے دیکھا، ہم نے بنی اسرائیل کی یا آل یعقوب کی ہسٹری، ان کی تاریخ، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام تک یا حضرت سلیمان علیہ السلام تک، وہ ہم نے اس کے کی پوائنٹس یا اہم جو اس کے مطلب نکات تھے، ان کو ہم نے ترتیب سے مطلب سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر ایک میپ، گوگل میپ کے اوپر بھی ہم نے اس کو یاد دہانی کے لیے ریوائز کر کے اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کی۔ بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل میں خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت ساری جگہوں پر قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے، اور سب سے زیادہ جو ڈسکس کیا گیا یا ذکر کیا گیا جو میٹر ہے قرآن مجید میں، ان میں بنی اسرائیل سے متعلقہ جو معاملات ہیں وہ اہم رکھتے ہیں، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر بنی اسرائیل کے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، ان کی قوم کا تذکرہ ہے، ان کے معاملات کا تذکرہ ہے، مختلف واقعات مختلف جگہوں پر نقل ہوئے قرآن مجید میں۔ تو ہم نے کل کوشش کی کہ وہ ترتیب کے ساتھ اپنے ذہن میں ایک دفعہ بٹھا لیں، تاکہ ہمیں اندازہ رہے کہ جہاں پر بھی بنی اسرائیل کے بارے میں آئے گا تو ہم ایک مطلب ہمارے ذہن میں رہے کہ اس کے حالات و واقعات کیا تھے، اس سے پہلے اور بعد میں آنے والے معاملات جو ہیں وہ کیا تھے، تاکہ ہم ان آیات کو آسانی سے سمجھ سکیں، تاکہ آسانی ہو جائے ہمیں اس سارا کنٹیکس کو یا ان آیات کو سمجھنے میں۔ اب بنی اسرائیل، جیسے کہ کل تذکرہ ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ اسرائیل تھا، جس کے عربک میں معنی جو ہیں وہ عبداللہ کے بنتے ہیں، یعنی کہ اللہ کا بندہ۔ اور بنی اسرائیل جو ہیں ان کی ایک بڑی لمبی تاریخ جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہوئی، اور اس کے علاوہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی جو ہیں ان میں بھی یہ بہت زیادہ تفصیل جو ہے وہ موجود ہے ان اپنی کتابوں میں۔ جس وقت جو قرآن مجید نازل ہو رہا تھا مدنی دور میں، اس وقت جو مدینہ میں جو قومیں آباد تھیں ان میں بنی اسرائیل جو ہے وہ ایک اکثریت میں بھی تھے، اچھی خاصی تعداد میں بھی تھے، اور ان کو ایک اپر ہینڈ بھی حاصل تھا۔ بنی اسرائیل قرآن مجید میں جہاں پر بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے یا بنی اسرائیل کی ٹرم یوز کر کے جہاں پر بھی تذکرہ ہے قرآن مجید میں، تو اکثر اوقات تو دونوں ہی بنی اسرائیل یعنی
اہل کتاب جس کو ہم کہتے ہیں، یہودی اور عیسائی دونوں کا مطلب وہاں پر آتا ہے، لیکن اکثر مقامات پر بطور خاص یہودیوں کے بارے میں بنی اسرائیل کا لفظ جو ہے وہ آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی ایک تو تعداد میں زیادہ اور تاریخ میں بھی زیادہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو سارے جو ہیں وہ یہودی ہی تھے، لیکن حضرت عیسیٰ کے بعد پھر کچھ یہودی اور کچھ عیسائی ہوئے، لیکن کثیر تعداد جو ہے وہ یہودیوں کی تھی۔ تو لہٰذا جہاں پر بھی ایسی آیات آتی ہیں جہاں پر یہودیوں کو بطور خاص مطلب تذکرہ کیا جاتا ہے، تو اس آیت کے حوالے یا اس کے کنٹیکس جو ہے وہ ہمیں اشارہ دیتا ہے کہ یہاں پر بنی اسرائیل سے مراد بطور خاص یہودی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ کہ جس وقت یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اس وقت یا اس سے پہلے تک یہودی اور عیسائی اہل کتاب، اور ان میں سے بھی خاص کر یہودی جو ہیں، وہ اپنے علم کی وجہ سے ان کے پاس جو ایک روحانی کتاب یا ایک الہامی مذہب جو ہے اس کی وجہ سے، اور بطور خاص علم کی مطلب علم کے ایک لیول کی وجہ سے وہ زیادہ ایج رکھتے تھے یا زیادہ معتبر سمجھے جاتے تھے بطور بنسبت دوسرے جو غیر الہامی مذاہب تھے، مشرکین وغیرہ جو ہیں، مختلف طرح کے مشرکین کے جو بھی مذاہب تھے، کیونکہ مشرکین جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں، ان کو یہ الہامی مذہب ہم پر ہیں، ان کے اوپر مطلب اللہ کی طرف سے رسول آئے اور کتابیں آئیں، جس کی وجہ سے ان کے پاس زیادہ علم ہے، یا جس کی وجہ سے ان کو ایک روحانی طور پر ایک برتری جو ہے وہ ہم پہ حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ، خاص کر مشرکین مکہ بھی، کہ وہ اکثر جو ہے وہ یہ دعا کرتے تھے یا یہ خواہش رکھتے تھے کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی کوئی نبی یا رسول آئے اور ہمارے پاس بھی کوئی کتاب آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہم تو اس کو لپک کر مطلب قبول کریں گے۔ لیکن جب پریکٹیکلی نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کے درمیان میں آیا اور کتاب جو ہے وہاں پر نازل ہوئی، تو انہوں نے اپنی اس خواہش کو پس پوش ڈال کر وہی یہودیوں اور عیسائیوں والا قصہ جو ہے وہ کر دیا، بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے تو کتاب کو قبول کیا، بعد میں انہوں نے تخریفات کی یا جو بھی معاملات گڑبڑ کیے، اس کا تھوڑا سا ہلکا سا تذکرہ آج کے سبق میں ہوگا۔ لیکن مشرکین نے تو سرے تھے ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ ہم تو ایسے رسول کو ہی نہیں مانتے اور نہ ہی ایسی کتاب کو مانتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت کے حالات و واقعات کے اعتبار سے بنی اسرائیل جو ہیں ان کو ایک ایج حاصل ہوتا تھا، اور خاص کر مدینہ کی جو مطلب جو ویسینٹی ہے، یا مدینہ کے جو ارد گرد کے علاقے اور مدینہ کے اندر بھی یہودی جو ہیں وہ کثیر تعداد میں بھی آباد ہیں، عیسائی بھی اور یہودی بھی دونوں۔ اور وہاں پر جہاں پر مشرکین کے ساتھ خطاب ہے، وہیں پر یہودیوں کے بارے میں مطلب اللہ تعالیٰ نے آیات کے ذریعے سے ان کو بھی براہ راست جو ہے وہ مخاطب کیا اس قرآن مجید میں۔ تو اس کے بعد ہم اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے آج کے سبق میں ہم کیا دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 40، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل یا اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، تم یاد کرو میری نعمت کو یا میری نعمتوں کو۔ نعمت جو ہے وہ بطور جنس یہاں پر ہے، کہ نعمت ایک پورا نعمتوں کا پیکج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کیا۔ تو ذرا تمہارے اوپر جو نعمتیں، میری جو نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، ان کو ذرا یاد کرو یا ان کا ذرا تذکرہ کرو، ان کو ذرا اپنے ذہنوں میں لے کر آؤ کہ وہ کیسی کیسی نعمتیں تھیں۔ اللہ تی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے انعام کی، وہ جو میں نے انعام کی تم پر، جو میں نے تم پر نعمتیں انعام کی یا تمہارے اوپر جو مختلف اوقات میں فضل و کرم کیا، ذرا ان فضل و کرم کو یا ان نعمتوں کو یا میرے ان احسانات کو ذرا یاد کرو۔ یہاں پر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یا اپنے ان کے اوپر انعامات جو کیے گئے ہیں ان کو یاد دلا کر ان کو کچھ نصیحت یا ان کو ہدایت کے راستے پر لانے کی ایک دعوت جو ہے وہ مطلب دے رہا ہے اس قرآن کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے سے۔ کل ہلکا سا تذکرہ ہوا ہمارے سبق میں، وہ جو بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے وہاں پر، کہ کس طرح سے بہت سارے مقامات پر بنی اسرائیل کو بہت ساری فضیلتیں یا بہت سارے انعامات اللہ تعالیٰ کے ملے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پہلے تک تو
وہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ سارے کے سارے یہودی ہی تھے. تو یہودی جو ہیں بطور خاص اس میں اس لیے بھی آتے ہیں کہ ان کا ایک تاریخ کا ایک لمبا ایک پیریڈ جو ہے یا اکثر حصہ جو ہے وہ یہودیوں پر مشتمل ہے. بہرحال یہودیوں کے آ جانے، عیسائیوں کے آ جانے کے بعد یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بے شمار انعامات کیے. لیکن اکثر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو وہاں پر مراد جو ہے وہ یہودی ہی لیے جاتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ دونوں ایک ہی تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بنی اسرائیل کے اوپر جو انعامات کیے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے. جب وہ مقامات آئیں گے تو ہم ان کے مطابق اس کی تفصیل دیکھیں گے. لیکن ہم مطلب اگر اختصار کے ساتھ دیکھیں تو جیسے سورہ دخان میں ہے کہ بلا شبہ ہم نے انہیں علم کی بنا پر جہانوں سے چن لیا. علم جو ہے، بصیرت جو ہے، وہ یہودیوں کو بطور خاص جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انعام ہے. آج بھی اگر ہم اپنی دنیا میں دیکھیں تو قطع نظر اس کے کہ وہ دشمن ہیں، دوست ہیں، یا جو بھی پولیٹیکل سنیریو ہے ہمارا اس دنیا کی زندگی کا، یا آج کل کی دنیا جو ہے، آج کل کے جو معاملات ہیں، لیکن علم کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، فہم و فراست کے اعتبار سے مطلب دیکھیں اگر تو یہودی جو ہیں وہ ساری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں. اور وہ اب مطلب تعلیم حاصل کرنا، چاہے وہ ان کی اپنا مذہبی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، اس کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں آج بھی اپنے اپنی زندگیوں میں. تو بہرحال یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یا یعنی بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کے مطابق علم کی بنا پر جہانوں سے چن لیا. اسی طرح سے سورہ دخان میں ہی ہے کہ بلا شبہ ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے والے عذاب سے نجات دی. بنی اسرائیل کے اوپر مختلف مواقع کے اوپر سزا کے طور پر ان کے کچھ اوپر کچھ عذاب جو بھی ہیں وہ بھی آئے. اور ان میں سب سے بڑا جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کا احسان جو تھا ان کا فرعون سے ان کی نجات جو ہے وہ تھی. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں. اسی طرح سے سورہ بقرہ میں آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا پھر ہم نے تمہیں نجات دی. سمندر کو پھاڑ کر تمہیں فرعون سے نجات ملی. یہ بھی بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان تھا. سورۃ البقرہ میں آگے جا کر آئے گا. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا کی، یعنی تورات عطا کی، تاکہ تم ہدایت پاؤ. اسی طرح سے اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا صحرائے سینا میں، جہاں پر ان کا قیام تھا لمبے عرصے کے لیے. تو بادلوں کا سایہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا تاکہ وہ دھوپ سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اور پھر من و سلوہ جو ہے یہ بھی سورہ بقرہ میں آگے جا کر ملے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا وادی سینا میں، یہ بھی ان کے اوپر احسان تھا. اس کے علاوہ 12 چشمے کا پھوٹ جانا، یہ بھی سورہ بقرہ میں آگے جا کر، یہ سورہ بقرہ میں بہت ساری ایسی آگے جا کر اس کی تفاصیل جو ہے ملے گی کہ 12 چشمے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے پھوٹ پڑے جب وہ فرعون سے نجات پا کر بنی وہاں پر وادی سینا میں پہنچے. تو ان 12 چشموں کو پھر ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھات جو ہے وہ چن کر یا مطلب نشاندہی کر کے وہاں پر اپنی آبادیاں جو ہیں وہ شروع کی. اور اسی طرح سے سورۃ المائدہ میں، اور جب ہم نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اپنے اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء بنائے اور تمہارے بادشاہ بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا. تو اہل کتاب پر، بنی اسرائیل پر ایک اللہ تعالیٰ کا فضل یہ بھی رہا کہ ان کے اوپر پے در پے پیغمبر آئے، نبی آئے، بہت سارے نبی آئے مختلف اوقات میں جو ان کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ جو ہے وہ انجام دیتے رہے. تو اس طرح سے بہت سارے احسانات اللہ تعالیٰ کے، انعامات اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ ان بنی اسرائیل پر اور بطور خاص یہودیوں پر ہیں. تو ان احسانات کو یا ان انعامات کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں. اور ان انعامات کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تو تمہیں چاہیے کہ تم پورا کرو میرے وعدے کو. اوفی بعہدکم،
मैं भी पूरा करूंगा तुम्हारे वादे को। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि तुम उन एहसानात का, उन इनामात को याद करके ज़रा अपनी तारीख दोहराओ। अब माजी जो हो चुका, तुमसे जो मामलात हो चुके, किताबों में जो तखरीफात या इस तरह के मामलात जो हो चुके, अब तुम्हारे पास अब दोबारा से मौका है कि तुम अपने अपने रूहानी मामलात जो हैं उनको फाइन ट्यून करो। उनको दोबारा से एक एक मुस्तनद मुस्तनद किस्म की किताब जो है तुम्हारे पास वापस मौजूद है, जिसको तुम बहुत अच्छी तरह से जानते भी हो। तो लिहाजा तुमने मेरे साथ जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा करो, मैं भी तुम्हारे वादों को पूरा करूंगा। तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के साथ कुछ वादे किए, और बनी इसराइल ने अल्लाह ताला के साथ भी कुछ वादे किए थे। इनका तज़किरा भी मुख्तलिफ औक़ात में हमें मिलता रहेगा कुरान मजीद में। जैसा कि सूरह बकरा में ही आगे जाकर आएगा, और जब हमने तुम्हारा पुख्ता अहद लिया और तुम्हारे ऊपर पहाड़ को बुलंद किया, पकड़ो कुव्वत के साथ जो हमने तुम्हें दिया, और जो उसमें है उसे याद करो ताकि तुम बच जाओ। तो वादी सीना में ही एक वक्त ऐसा आया कि जब वो इनकारी थे वो किताब को कबूल करने के लिए, तो अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा सिनेरियो या ऐसी उनके ऊपर सिचुएशन मुसल्लत कर दी कि जैसे कोहे तूर जो है, पहाड़ तूर जो है, वो उनके सरों के ऊपर मंडला रहा है, और उनको यही खतरा हुआ कि अभी के अभी वो तूर जो है वो उनके सरों पर आ गिरेगा। तो इस सिचुएशन को, सिनेरियो को क्रिएट करके अल्लाह ताला ने वहाँ पर हुक्म दिया था कि इस किताब को या इस पैगाम को कबूल करो। तो फिर उन्होंने वहाँ पर पैगाम को कबूल किया। तो इसी तरह से कुछ और वाक़यात जो हैं वो भी हमें मिलेंगे सूरह आराफ का। अगर हम एक देखें कि क्या सूरह आराफ की आयत 169 में है, क्या उन पर किताब का अहद नहीं लिया गया कि अल्लाह हक के सिवा कुछ न के अल्लाह पर हक के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। यानी जब उन्होंने किताब को कबूल कर लिया और किताब को उन्होंने अपना लिया, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अल्लाह के साथ बहुत सारे वादे किए, और कि हम तेरी ही इबादत करेंगे, सिर्फ तेरे ही हुक्म की तामील करेंगे और तेरे ही अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो बहुत सारे वादे जो हैं वो ऑटोमेटिकली इस तरह से हो गए। इसी तरह से सूरह निसा में भी हम देखेंगे कि आयत नंबर 154 में है, और हमने उनसे कहा कि हफ्ते के दिन में ज्यादती मत करो, और हमने उनसे एक मजबूत अहद लिया। तो हफ्ते के दिन का भी एक वाकया जो है वो आएगा कि हफ्ते के दिन जो है वो तिजारत करना, बनी इसराइल ने या यहूदियों ने कह लें कि वो खुद अपने लिए चुन लिया हफ्ते का एक दिन जिसमें वो तिजारत नहीं करेंगे और सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। तो वो उन्होंने यौम सब्त जो है हफ्ते के दिन को चुना। हफ्ते में या वीकली उन्होंने एक दुनिया के मामलात से छुट्टी के तौर पर सिर्फ अल्लाह की याद दहानी या अल्लाह को याद करने के लिए उन्होंने हफ्ते का दिन जो है वो चुना। उस हफ्ते दिन को अल्लाह ताला ने उनके लिए आजमाइश बना दिया कि वो मछलियां जो हैं वो हफ्ते के दिन को ऊपर ऊपर मंडलाती फिरती पानियों में, और बाकी दिनों में वो गहराई में चली जाती, और इस तरह से वो लालच में पड़े, और उन्होंने अल्लाह से अपना वादा जो किया हुआ था, जो कि उन्होंने खुद चूज किया था, उसको उन्होंने तोड़ दिया। तो इस तरह से बहुत सारे मतलब वादे हैं। और आखिर में हम सूरह मायदा की आयत नंबर 12 का तज़किरा करते हैं, जिसमें काफ़ी सारी तफसील के साथ है कि बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ने बनी इसराइल से पुख्ता वादा लिया, और हमने उनमें 12 सरदार मुकर्रर किए। और अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुमने नमाज कायम की और ज़कात अदा की और मेरे रसूलों पर ईमान लाए और उन्हें कुव्वत दी, यानी उन्हें उनका साथ दिया, और अल्लाह को कर्ज दिया, कर्ज हसना, तो यकीनन मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह ज़रूर दरगुजर कर दूंगा, और यकीनन तुम्हें ऐसे बागों में ज़रूर दाखिल करूंगा जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। फिर जिसने उसके बाद तुम में से कुफर किया तो यकीनन वो सीधे रास्ते से भटक किया। यानी अल्लाह ताला ने भी उनके साथ वादा किया कि अगर तुम सही मानों में इस हिदायत को अपनाओगे और उसके मुताबिक अपने मामलात को दुरुस्त करोगे, तो मैं भी वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जन्नतों में दाखिल करूंगा जहाँ पर बागात हैं और नहरें बहती हैं। मगर जो इस रास्ते से हट गया वो भटक गया, और भटकने वाले की फिर अंजाम जो है वो मतलब सख्ती और जिल्लत और रसवारी है। तो इस तरह से बहुत सारे वादे किए अल्लाह ताला ने, जो यहाँ पर इशारतन अब जो बनी इसराइल या यहूदी जो बतौर ख़ास हैं, यहूदी और ईसाई दोनों हम कहते हैं बतौर ख़ास यहूदी, क्योंकि तारीख़ में ज़्यादातर यहूदियों का तज़किरा हमें मिलता है।
تو ان کو ایک تو اپنے انعامات اللہ تعالیٰ نے یاد کرائے، اور دوسرا یہ یاد کرایا کہ تم نے تو بہت سارے وعدے کیے ہوئے تھے، اب تمہارے پاس دوبارہ سے وقت ہے کہ ان وعدوں کو دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کرو، دوبارہ سے ان کی تائید کرو، دوبارہ سے ان کا تذکرہ کرو، اور دوبارہ سے تمہارے پاس اب موقع مل گیا ہے کہ اسی طرح کی ایک روحانی کتاب تم اب دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اس کتاب کو تم اپناؤ اور اپنے معاملات درست کرو اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ فَإِيَّا یا فرحبون، تو اور صرف مجھ ہی سے پس تم ڈرو۔ تم تو جانتے ہو کہ الہامی مذہب کیا ہے، مطلب روحانی جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کس طرح سے ہوتے ہیں، تمہاری تو تاریخ جو ہے وہ بڑی پڑی ہے، تو تمہیں تو چاہیے کہ تم ان سارے معاملات سے مطلب سبق حاصل کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یا مجھ سے ہی ڈرو، اور میرا تقوی جو ہے وہ اختیار کرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور تم ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، اور تمہیں چاہیے کہ تم اس چیز پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا۔ اب اس وقت یہ کتاب جو ہے قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو قرآن اب میری طرف سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جو کہ مصدقا لما معکم، جو کہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے سے تمہارے ہاتھوں میں موجود ہیں یا تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ تمہارے پاس پہلے سے موجود کون سی کتابیں؟ یعنی بنی اسرائیل کے یہودی اور عیسائی دونوں اس میں جمع ہو گئے، یہودیوں کے پاس تورات اور عیسائیوں کے پاس انجیل تھی۔ تو ان سے کہا کہ تمہارے پاس جو پہلی کتابیں ہیں، یہ کتاب ان کی تصدیق کرتی ہے۔ اب یہ کتاب جو ہے قرآن مجید ان کے اوریجنل جو ٹیسٹیمن ہے، یا اوریجنل جو صحیح معنوں میں جو اللہ تعالیٰ کی پیغام جو آیا تھا، اس کو وہ ٹیسٹیفائی کرتی ہے، اس کو وہ تصدیق کرتی ہے، نہ کہ آج کی بائبل اور آج کی تورا جو موجود ہے، جو کہ تخریف شدہ فارم میں ہے، جو کہ مختلف انداز سے بدلی ہوئی ہے، نہ کہ اس کو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں سے وہ باتیں جو قرآن کے ساتھ مشترک ہیں، جن میں اور قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، ان کو تو ہم اللہ کے الفاظ کی حیثیت سے مطلب مان سکتے ہیں یا ان کو قبول کر سکتے ہیں، لیکن وہ کتابیں یا وہ باتیں یا وہ آیات ان کتابوں کی جو کہ قرآن سے اختلاف رکھتی ہیں، ان کو ہمیں ماننا ضروری نہیں ہے۔ اسی ضمن میں ایک حدیث ہم نے ریسنٹلی پڑھی ہوئی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت دی تھی کہ نہ تو تم اہل کتاب کی کتابیں جو ہیں، نہ تو تم ان کو اسی طرح سے قبول کرو، اور نہ تو تم ان کو رد کر دو، یعنی تمہارا بیچ کا راستہ یہی ہے کہ تم ان کے اوپر اتفاق رکھو۔ ہاں، اپنا معاملات جو ہیں وہ صرف یہ ضرور رکھو کہ وہ اوریجنل ٹیکسٹ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا اس کو تو ہم مانتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس وہ ہے اور تم چیلنج کر کے کوئی ایسی آیات لے کر آتے ہو جو تم ثابت کر سکتے ہو کہ یہ وہی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی تمہاری کتابوں میں سے، تو ہم ان کو من و عن قبول کرنے پر راضی ہو جائیں گے۔ لیکن وہ اس چیلنج جو ہے اس سے اب تو بہت دور جا چکے، کیونکہ اب یہ چیلنج کرنا ان کے لیے ممکن نہیں جس قدر وہ تخریفات ہو چکی ان کی کتابوں میں۔ تو بہرحال یہ کتاب جو اب قرآن نازل ہو رہا ہے تمہارے پاس، تو تمہیں چاہیے کہ اس قرآن کے اوپر تم ایمان لاؤ، کیونکہ یہ قرآن جو ہے وہ ان باتوں کی تصدیق یا ان کتابوں کی سچائی جو ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس آ چکی تھی۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت تم ہو جاؤ پہلے انکار کرنے والے، یا انکار کرنے والوں میں پہل کرنے والے، یا کفر میں پہل کرنے والے مت ہو جاؤ۔ کفر میں پہل کرنے والے یعنی دوسرے جو مذاہب ہیں، ان کو تو ابھی اللہ سے کوئی معرفت نہیں، ان کے پاس کوئی کتابیں نہیں ہیں کہ ان کو تو وقت لگے گا پہلے سمجھنے کے لیے کہ اللہ کی معرفت کیا ہے، قرآن جو کتاب جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس میں روحانی معاملات وہ کیسے ہوتے ہیں۔ لیکن تم تو ایسی سارے معاملات سے گزر چکے ہو، تمہارے اوپر تو اس طرح کے سارے پہلے واقعات ہو چکے ہیں، نبی پہلے آ چکے، رسول آ چکے، کتابیں آ چکی، تو اور پھر ان کتابوں، رسولوں، نبیوں نے تمہیں اشارہ بھی دے دیا اس قرآن کے بارے میں بھی اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لہٰذا تمہیں تو چاہیے کہ تم فوراً
دوڑ کر آؤ اس کتاب کی طرف اور اس رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو قبول کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم پہلے کافر ہو جاؤ گے، یا تم کفر کفر کرنے میں مطلب پہل کرو گے، یعنی تمہارے لیے تو انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی۔ تو اگر اس کے باوجود تم انکار کرتے ہو تو یعنی کہ تم کفر کرنے میں پہل کرنے والے ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت تم بیچو میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے، اور بہت ہی آیت کا بہت اہم حصہ ہے، جو آج ہمارے لیے بھی بہت زیادہ مطلب اہمیت رکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے مت بیچو۔ اب یہ تھوڑی سی قیمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر زیادہ قیمت مل جائے تو بیچ جاؤ۔ تھوڑی سی قیمت کے بدلے مطلب یہ ہے کہ دنیا کا اس قرآن کی یا مطلب کتاب کی، اللہ کی کتاب کی، اللہ کی کتابوں کی جو باتیں ہیں یا جو آیات ہیں، ان آیات کے بدلے میں اگر تم دنیا خریدو گے تو وہ کسی صورت بھی مطلب تمہارے لیے فائدے کا سودا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک انتہائی حقیر سا تم ایک فائدہ، یا ایک انتہائی حقیر سی تم ایک تسکین جو ہو حاصل کر سکتے ہو دنیا کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کی آیات کو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید یا اللہ کی کتاب کی آیات کے بدلے میں دنیا کا نفع جو ہے وہ نہ حاصل کیا جائے، یا دنیا کا نفع جو ہے وہ نہ کمایا جائے۔ اللہ کی آیات جو ہیں وہ صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اس کی ہدایت جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہی استعمال کیا جائے، اور اسی راستے پر چلنے کے لیے یوز کرو، تو یہ بہترین مصرف ہے، بجائے اس کے کہ اس کے بدلے دنیا جو ہے، دنیا کی آسائشیں جو دنیا کے معاملات جو ہیں ان کو مطلب بہتر کیا جائے۔ اس کے بارے میں آگے جا کر کچھ ایک حدیث کا بھی ہم تذکرہ کریں گے، لیکن یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا اس کو مزید دیکھیں، تو ہمارے پاس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 79 آئے گی آگے جا کر، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کریں، پس ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ یعنی کتاب اللہ کی جو ہے، اس کی اللہ کی آیات جو ہیں، ان میں تبدیلی کر کے، ان میں اپنی منمانی سے قصے اور واقعات شامل کر کے، یا اپنی منمانی سے اس میں گھڑ گھڑا کر تم مطلب اگر اپنے دنیاوی فائدے حاصل کرو گے تو تم گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے۔ تو اللہ کی نسبت سے کوئی چیز جو ہے منسوب کر دینا جھوٹ کہہ کر یا جھوٹے طور پر، تو یقیناً یہ جو ہے یہ دنیا کا فائدہ جو ہے اس سے تو ہو سکتا ہے مل جائے، لیکن یہ ہلاکت کا باعث ہوگا۔ اسی طرح سے ابو داؤد اور ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس علم کو جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے اس لیے سکھاتا ہے کہ دنیا کمائے، تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اللہ کی طرف سے جو کتاب کا علم دیا گیا، اس سے اگر وہ دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لے، اس سے اپنی دنیا کمانے کا، دنیا کے لذتیں حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لے گا، تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اب یہ آیات اور کچھ آیات اور یہ حدیث جو ہے، یہ تو ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ ان قرآنی آیات سے یا ان اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں ان کے ذریعے سے دنیاوی نفع حاصل کرنا جو ہے وہ کسی بھی طور پر اس کی اجازت نہیں۔ لیکن کچھ احادیث ہمیں کچھ دوسرا پہلو بھی ہمیں بتاتی ہیں، جیسے کہ بخاری کی ایک روایت جو ہے، یہ واقعہ ہم نے اس سے پہلے بھی تذکرہ ہوا سورہ فاتحہ کے ضمن میں، کہ جب وہ ایک صحابہ کرام کا ایک گروہ جو ہے وہ ایک قبیلے سے گزرا رات کے وقت میں، اور وہاں پر قیام کیا، تو وہاں پر جو کہہ لیں کہ آبادی تھی، یا جو قبیلہ وہاں پر آباد تھا، ان سے رات کو ٹھہرنے کے لیے یا کھانے کے لیے انہوں نے کہا، تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کے
ان کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا، ان کے پاس کوئی طبیب نہ ملا، تو وہ ان لوگوں کے پاس آئے کہ اگر تمہارے پاس کوئی طریقہ علاج ہے تو تم ہماری مدد کرو۔ تو انہوں نے پھر وہاں پر طے کیا کہ جب تک تم ہمیں کچھ بکریاں نہیں دو گے ہم تو تمہارے سردار کا علاج نہیں کریں گے۔ لہذا کچھ بکریوں کے عوض وہاں پر سورہ فاتحہ کا دم کر کے مطلب انہوں نے سردار کے اوپر دم کیا، تو وہ اس دم سے ٹھیک ہو گیا۔ تو واپس آ کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا گیا، اور اس وقت بھی صحابہ جو ہیں وہ اس قدر کیئرفل تھے کہ انہوں نے بکریاں ضرورت ہونے کے باوجود اپنے استعمال میں نہیں لے کر آئے، کیونکہ ہم نے قرآن مجید کی آیات کے بدلے یہ نفع حاصل کیا، تو پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیں گے پھر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ ہم تمہارے لیے یہ مناسب ہے کہ تم اس طرح سے ضرورت کے تحت تم نے یہ سارا معاملات کیے، تو اب تمہارے لیے اجازت ہے، بلکہ میرا حصہ جو ہے وہ بھی اس میں رکھو۔ تو اس طرح سے ان کو ایک اجازت ملی۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور مسلم میں ایک دوسری روایت بھی ہے، سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا نکاح ایک عورت سے کیا اور فرمایا جاؤ میں نے تمہارا نکاح اس سے اس قرآن پر کیا جو تم کو یاد ہے، یعنی جو قرآن کی جو ہمارے پاس حفظ ہے، یہی وہ مہر جو ہے عورت کا، خاتون کا نکاح کے طور پر نکاح کے بدلے میں جو دیا جاتا ہے، تو وہ مہر جو ہے وہ لازمی ہے، اور جو وہ ایک اماؤنٹ یا ایک ویلیو رکھتا ہے۔ تو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن جو حفظ کیا تھا اس کو بطور مہر جو ہے اس کے حق میں قبول کیا، اور پھر ان کا نکاح جو ہے وہ کرا دیا۔ تو ان دونوں طرح کی احادیث سے جو رہنمائی کر کے جو مفسرین اور علماء جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں یا اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ضرورت کے تحت جہاں پر ضرورت ہے، اس ضرورت کے تحت اگر دنیا کے کچھ معاملات جو ہیں یا دنیا کی کچھ سہولتیں جو ہیں وہ مناسب انداز سے اور فطری انداز سے اور اتنی بقدر ضرورت جو ہیں وہ اگر حاصل کر لی جائیں قرآن کی تعلیم سے یا مطلب یہ دین جو ہے اس کی ترویج وغیرہ سے، تو وہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن وہ مناسب حد تک اور مناسب انداز میں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو علماء ہیں ان کی اگر عیش و عشرت کی زندگی دیکھیں تو زندگیاں آنکھیں جو ہیں وہ دنگ رہ جاتی ہیں کہ کیسے وہ کروڑوں اربوں کی گاڑیوں میں آٹتے جاتے ہیں، اور کس طرح سے ان کو ایک وی آئی پی قسم کے پروٹوکولز ملتے ہیں۔ تو بہرحال ہم ان کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات کیے، وہ یقیناً بہت بڑے کار خیر جو ہے دنیا میں کر رہے ہیں، لیکن ظاہری نظر جو ہے یا ظاہری آنکھ جو ہے وہ ایسی چیزوں کو جب دیکھتی ہے تو اس کے اوپر وہ ایک سوال جو ہے وہ اٹھتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں کسی طرح کی جو بدگمانی ہے اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس طرح کے معاملات میں جو ناجائز طریقے سے جو فائدہ حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے کہ وہ اس اپنے معاملات جو ہیں وہ درست کر سکیں۔ ہمیں کسی قسم کی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال ذہنوں میں اکثر سوال جو ابھرتے رہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک مناسب حد تک اجازت ہے کہ اس سے اس سے دنیا کا فائدہ حاصل کیا جا سکے، کیونکہ اگر کوئی اپنا سارا کاروبار گھر بار سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر کوئی دین کی تعلیم دیتا ہے یا اس طرح کے معاملات میں وہ اپنا وقت کھپاتا ہے، تو اس کا حق ہے کہ وہ بھی دنیا کے معاملات میں مناسب طریقے سے اپنے جو نان نفقہ جو ہے یا روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے جو ضروریات ہیں اس کو وہ میسر ہوں۔ اور ایسے لوگوں کی خدمت کرنا جو ہے وہ ہمارے اوپر بھی آ جاتا ہے کہ ہم خود سے ایسے لوگوں کی خدمت کریں یا ایسے لوگوں کو جا کر مطلب کچھ ان کی خدمت میں مطلب کچھ اس طرح کے معاملات ان کی آسانی کے لیے کہ وہ آسانی سے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں دین کی وہ پوری کرتے رہیں۔ تو بہرحال اور بطور خاص ہاں یہاں پر یہودیوں کے بارے میں تذکرہ ہو رہا تھا، تو یہودیوں کا اور عیسائیوں کا جو ہے وہ آگے جا کر ہم ایک حدیث دیکھیں گے۔ وہ حدیث جب ہمارے سامنے آئے گی تو ہمارے سامنے یہ آیت اور اس طرح کے جتنے معاملات اور جتنے واقعات ہیں اور جتنے اس طرح کی قرآن مجید میں آئے ہیں کہ یہودی جو ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریفات کس طرح سے کی اور کیوں کی اور کس قدر کر دیں، اور ان سے وہ کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے یا کیا مقصد تھے، وہ سارے کے سارے بہت سارے ابہام جو ہیں وہ اس حدیث سے ہمیں واضح ہو جائیں گے، جو کہ ہم آگے جا کر آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس حدیث کو ہم پڑھیں گے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فَإِيَّا یا فتقون، اور صرف مجھ ہی سے تم
तकवा अख्तियार करो या मुझसे से तुम डरो। अब तुम्हें सब कुछ मालूम है किताबों के बारे में भी, कि कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसकी इंफॉर्मेशन भी तुम्हारे पास है। रूहानी मामलात को तुम खूब अच्छी तरह से जानते हो, किताब की अहमियत को तुम जानते हो। उसमें जो कदम तुमने लगाए थे अब तुम उनको छोड़ दो, उनके उनके उनसे दुनियावी फ़ायदा हासिल समेटना जो है वो करना छोड़ दो। और तुम्हें चाहिए कि तुम सिर्फ मेरा तकवा या सिर्फ अल्लाह ताला से डरो और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक अपने मामलात को दुरुस्त रखो। वला तलबिसुल हक का बिल बातिली, और मत तुम मिलाओ हक को बातल के साथ। व तक्तुमुल हक का, और मत तुम छिपाओ, और हक को छुपाओ भी मत। वान तुम तालमून, और तुम तो हालांकि तुम तो उसको खूब अच्छी तरह से जानते हो। और हक और बातिल को मिक्स मत करो, खलत मलत मत करो, या आपस में गुटमुट ना कर दो। हक और बातिल जो है उन दोनों को वाज़ेह फ़र्क उन दोनों के दरमियान रहना चाहिए। जब तक हक और बातिल के दरमियान वाज़ेह फ़र्क नहीं होगा तब तक उनको पहचाना और उसके मुताबिक अपने मामलात को दुरुस्त करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हक और बातिल को किस तरह से खलत मलत किया जाता है, वो ख़ासकर साहिब इल्म जो हैं, जो उलमा जो हैं, जो साहिब हैसियत लोग जो हैं, जो एक असर रसूख रखते हैं, या जो एक अपर हैंड रखते हैं, वो अपने से नीचे वाले जो लोग हैं, वो जो उनके मातहत लोग हैं, या जो उनकी बातों पर ध्यान देकर बड़ी जल्दी से उनसे मुतासर हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों की बातों में बड़ा असर होता है। और उस असर की वजह से उन नीचे वाले जो लोग हैं वो अपना माइंड डेवलप करते हैं, अपने अपने मामलात जो हैं उनको मतलब उसके मुताबिक फाइन ट्यून करते हैं कि हमारा लीडर, हमारा पेशरो, हमारा रूहानी, या हमारा जो जिस तरह से भी करके हमारा जो एक सरबराह है, उसने अगर बात कही है कोई, तो उसको कैसे मानना है या उसके ऊपर कैसे अमल करना है, तो वो असर और रसूख रखते हैं। तो अगर वो साहिब हैसियत और साहिब एक इक़्तिदार किस्म के लोग, या साहिब इल्म लोग जो हैं वही हक और बातिल को आपस में मिक्स करना शुरू कर दें, तो नीचे वाले लोग जो हैं वो एक गलत रास्ते पर भी चल सकते हैं, कश्मकश में भी मुब्तला हो सकते हैं। क्योंकि अक्सर तो उनको पता ही नहीं होता कि हक और बातिल क्या है क्या। तो हक और बातिल की तमीज़ जो है उसको तुम मलहूज़ खातिर रखो। व तक्तुमुल हक का, और हक को छुपाओ भी मत। वो हक जो है उसको बहुत वादे रखो और उसको बताने में कोई आर भी महसूस ना करो। व तुम तालमून, जबकि तुम तो खूब अच्छी तरह से ऐसे मामलात को जानते हो। तो इस आयत के ज़मन में अब उस हदीस का हम तज़किरा करते हैं जिसका इससे पहले हमने इशारा दिया। यह हदीस जो है सही मुस्लिम की है, जो कि हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से है। वो रिवायत करते हैं कि एक यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुजरा। बहुत अहम हदीस है सुनने के लिए भी और हमारे समझने के लिए भी, कि एक यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुजरा। हालत उसकी ये थी कि जना की पादाश में उसे राख और कोयले से स्याह किया गया था। जिना उसने एक जुर्म किया था। उस जुर्म या जिना के जुर्म के बदले में या सजा के तौर पर उसका मुंह और जो जिस्म है उसको स्याह कर दिया गया था राख और कायले से। और वो जिस्म पर कोड़े खाए हुए था, यानी उसको कोड़े मारे गए थे। कोड़े मार कर उसके उसके मुंह को और उसके जिस्म को काला करके बाजार से गुजारा जा रहा था। और ऐसी सूरत में, ऐसी हालत में वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुजारा गया, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुजरा। ये कैफियत देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को अपने पास बुलाया और फरमाया, क्या तुम अपनी किताब में जानी की यही सजा पाते हो? यहूदी ने कहा, जी हाँ। यहूदियों को उन्होंने बुलाया और उनसे कहा कि ये तुम इस शख्स के साथ जिना की सजा के तौर पर ये जो रवैया रखते हो, क्या तुम्हारी किताब में यानी तौरात में इसकी सजा, जिना की सजा ये है? तो यहूदियों ने कहा, हाँ जी, हमें तो यही पता है कि यही सजा है। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमाए यहूद में से एक शख्स को बुलाकर फरमाया कि मैं तुझे कसम देता हूँ उस अल्लाह की जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल फरमाई, तुम ये बताओ कि क्या तुम्हारी किताब में जिना की यही हद है? यानी पहले आम यहूदी से पूछा, उसने कहा हाँ जी हमें तो यही पता है। फिर उन्होंने यहूदी उलमा में से एक को बुलाया और उसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कसम देकर उससे कहा कि मुझे बताओ कि क्या, कंफर्म करो कि क्या तुम्हारी किताब में जिना की सजा यही है जो तुम उसे दे रहे हो, यानी उसको कोड़े मार कर उसका मुंह काला करके बाजारों में घुमाना। तो इस पर यहूदी आलम ने कहा, नहीं,
اگر مجھے آپ اللہ کی قسم نہ دیتے تو میں حق بات نہ کہتا، مگر اب سچ بولنا جو ہے وہ میری مجبوری ہے۔ ہماری کتاب میں زنا کی حد تو رجم ہی ہے، لیکن جب ہمارے شرفاء میں زنا بہت زیادہ پھیل گیا تو پہلے یہ ہوا کہ جب ہمارے شرفاء اور معززین جرم زنا کرتے یا اور اس میں پکڑے جاتے تو ہم انہیں چھوڑ دیتے، اور جب کوئی غریب اور کمزور پکڑا جاتا تو ہم اس پر حد جاری کر دیتے۔ پھر ہم نے جمع ہو کر باہمی مشورہ سے طے کیا کہ امیر اور غریب کے لیے ایک درمیانی سزا مقرر کر لی جائے اور سب کو وہی سزا دی جائے۔ چنانچہ ہم نے رجم کے بدلے زنا کی سزا جو ہے وہ منہ کالا کرنا اور کوڑے لگانا مقرر کر لیا۔ یعنی ان کی کتاب جو ہے اس میں اوریجنل سزا تو رجم کرنا ہی تھا، لیکن انہوں نے اس انصاف کو اس سزا کو جب نافذ کرتے تو جو معززین ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، ان کو تو وہ چھوڑ دیتے، لیکن جو غریب غربا جو ہیں وہ پکڑے جاتے جب تو ان کو تو وہ رجم کر دیتے۔ اس کے اوپر کوئی ری ایکشن آیا ہوگا جس کے نتیجے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی درمیانی معاملہ رکھ لیتے ہیں کہ دونوں طرف سے ہماری جو ہے شرفاء یا معززین جو ہیں ان میں بھی ہمارا کچھ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے، اور جو غریب غربا ہیں وہ بھی تھوڑا سا مطلب نرم رہیں یا وہ بھی تھوڑا سا ایسے رہیں۔ تو انہوں نے اس سزا کو ہی سرے سے بدل دیا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عالم کی بات سنی، پھر کہا اے اللہ، سب سے پہلے میں ہی تیرے حکم یعنی رجم کو زندہ کرتا ہوں، جبکہ ان لوگوں نے یا یہودیوں نے اسے مردہ کر ڈالا تھا۔ پھر آپ کے حکم سے یہودی مجرم کو رجم کر دیا گیا۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں بہت سارے پہلو یا بہت سارے یہودیوں کے جو معاملات ہیں قرآن کے، یعنی ان کے اپنی کتابوں میں جو انہوں نے تحریف کی تھی ان کا کٹا چٹا جسے کہتے ہیں کہ کھول دیتی ہے کہ وہ کس طرح سے دنیاوی فائدے یا دنیاوی نفع حاصل کرنے کے لیے بھی اور اپنی پوزیشن کو مستحکم رکھنے کے لیے بھی قرآن اپنی تورات وغیرہ جو ہے اس میں کس طرح سے انہوں نے تحریف کی، کس طرح سے رد و بدل کیا، اور کس طرح سے ایسے معاملات کو وہ پھر چلاتے رہے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بھی تقریباً یہی معاملات ہیں کہ دنیا کے معاملات میں ہم غریب اور امیر کے لیے الگ الگ قوانین بنا بیٹھے ہیں، مطلب ایون کہ بہت ساری مختلف جگہوں پر ناانصافی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات جو ہے ان کو بھی ہم اپنی منمانی کرتے ہیں، کہیں پر ہم اس کو قبول کرتے ہیں، کہیں پر ہم اس کو سیکنڈری کر دیتے ہیں۔ بہرحال ہمیں بھی اس میں کچھ نکات جو ہیں اس حدیث میں وہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی طرف ایک دعوت کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کے علاوہ تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں تو بہت ساری ایسی کتابیں بھی ہمیں ملتی ہیں جس کے ریفرنسز جو ہیں وہ ہمیں مل سکتے ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ان کو سکپ کرتے ہیں کہ ان کے اپنے یہودی اور عیسائی علماء یا ان کے اپنے جو تاریخ دان ہیں انہوں نے بھی بہت ساری جگہوں پر یہ نقل کیا ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں یا اوریجنل ٹیکسٹ جو ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں کر کے آج کل کی جو لیٹسٹ ان کے پاس ورژن ہے وہ تو بڑے تخریف شدہ فارم میں ہے، وہ اصل فارم میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں مختلف انداز میں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز۔ اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہودی جو ہیں یہ سارا کچھ یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے یہ پہلے سے موجود تھا ان کی کتابوں میں یا ان کی شریعتوں میں، لیکن وہ اس کو بھلا بیٹھے تھے اور بدل چکے تھے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَارْكَعُوا اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز ادا کرو، اور اس میں بطور خاص یہاں پر رکوع کرنے کا حکم دیا کہ رکوع جو ہے رکوع کرنے والے جو باجماعت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تم بھی رکوع کیا کرو۔ اب یہاں پر اگر ہم کو ون بائی ون دیکھیں تو اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، یہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اہل کتاب نے اپنی نمازوں یا اپنی عبادات کے جو طریقہ تھا جو ان کی شریعتوں نے ان کو دیا تھا وہ اس میں بھی انہوں نے بہت ساری تخریفات کر دی تھی یا بہت ساری تبدیلیاں کر چکے تھے اس میں بھی۔ اسی طرح سے وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرنے کے معاملے میں بھی وہ بڑے حریص تھے۔ زکوٰۃ یہودی جو ہیں
وہ مال کے بڑے حریص ہیں. مال کو اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑ جائے تو وہ تو ان کی جان کے اوپر بن جاتی ہے. تو یہاں پر ان کے لیے اپنے مالوں کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ، زکوٰۃ کے بارے میں بہت سارے بعد میں آئے گی تفصیل، تو اس میں ہم دیکھیں گے جا کر. تو زکوٰۃ جو عام فہم ہمیں پتہ ہے، اسی موضوع کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مال کو پاک کرتی ہے. تو اپنے مالوں کو پاک کرنے کے لیے اس میں سے ایک پرٹیکولر حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں منیمم جو ہے وہ خرچ کرو، تاکہ تمہارے مال جو ہیں وہ پاک صاف ہوں اور تم اس سے بھرپور فائدہ دنیا کی زندگی میں حاصل کرو. یہ بھی اب یہودیوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کرائی کہ تمہارے جو معاملات ہیں اس میں زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنا جو ہے وہ بھی تمہارے لیے تھا. تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم زکوٰۃ کی طرف واپس آؤ. جو اللہ نے جو حصہ مقرر کیا تھا منیمم، اس حصے کو اپنے معلوم میں سے نکالو. ورکعو، اور رکوع کرو. رکوع کرو. اہل کتاب میں تو اپنی نمازوں سے رکوع کو بالکل غائب ہی کر دیا. یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کی نمازوں میں رکوع وغیرہ جو ہیں وہ اب ہے ہی نہیں، جبکہ اس سے پہلے جو جتنی شرعیں تھیں اس میں عبادت میں سجدہ اور رکوع، خاص کر سجدہ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل تھا، لیکن انہوں نے ایسے ارکان ہی غائب کر دیا اپنی عبادات میں سے. تو بطور خاص یہاں پر رکوع کا تذکرہ کیا کہ رکوع کرو تم، یعنی اپنی عبادات میں فائن ٹیوننگ کر کے جو صحیح اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نماز تمہاری عبادات ہے ان کو تم اس طریقے سے ہی بجا لاؤ. مار راکین، اور نہ صرف تم رکوع کرو بلکہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز کا تم اہتمام کرو، یا نماز باجماعت کے ساتھ تم بھی شامل ہو کر ان رکوع کرنے والوں میں داخل ہو جاؤ یا ان کے ساتھ ہو لو. تو اب یہاں پر ان کو یاد دہانی کے طور پر کہ اب تمہارے پاس دوبارہ سے ایک فائن ٹیون ورژن جو آ رہا ہے. اب تمہارے خلط ملط معاملات جو ہیں ہو چکے ہیں، تمہارے علماء نے تم سے چھپائے ہیں یا بہت سارے ایسے معاملات کیے ہیں. تو اب تو یہ قرآن کھول کھول کر تمہیں ہر چیز جو ہے وہ بہت واضح کرتا جا رہا ہے، اور یہ وہی رہنمائیاں ہیں جو تمہاری شریعتوں میں تمہیں ملی تھیں. لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اپنے معاملات کو درست کرو اور فائن ٹیون کر کے اس دین کو اور اس کتاب کو اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرو. بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ ایندھن کا حکم دوں، وہ اکٹھا کیا جائے، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے. یعنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں، کسی دوسرے کو وہاں پر حکم دیں کہ وہاں پر اس جماعت کی امامت کراؤ. پھر ان آدمیوں کی گھروں کی طرف جاؤں، یا ان آدمیوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں. یہ بہت مشہور حدیث ہے اور اکثر ہم نے سنی بھی ہوگی، لیکن یہ بخاری اور مسلم کی یہ صحیح روایات جو ہیں ان میں سے ہے کہ جو باجماعت نماز کے لیے جو مرد جو ہیں وہ نہیں آتے، ان کے اوپر اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غصے کا اظہار اس حدیث میں ہمیں پتہ ہے. شرعی مجبوری کے تحت کچھ معاملات میں ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے مرد کے لیے باجماعت نماز ادا کرنا، مسجد میں جا کر، یہ انتہائی ضروری اور اہم رکن ہے. اور جو جان بوجھ کر اس میں کوتاہی کرتا ہے اس کے لیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس قدر سخت الفاظ جو ہیں وہ اپنے بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کتنا غضبناک ہوگا اس کا ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے. اسی طرح سے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لوں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور یہ کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کریں یہاں تک کہ وہ نماز قائم کریں، یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں. پھر جب وہ ایسا کریں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے اموال کو بچا لیا سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا تو یہ جی چاہتا ہے، یا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک، جب تک کہ وہ توحید اور رسالت کی گواہی نہ دے دیں، اور جب تک کہ وہ نماز اور زکوٰۃ نہ قائم کر دیں، میں ان کے ساتھ لڑوں. یہ مجھے حکم دیا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم جو ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اور نماز اور زکوٰۃ جو ہیں یہ دونوں اسلام کے جو پریکٹیکل ارکان جو ہیں ان میں انتہائی اہمیت کے حامل بھی ہیں.
تو اس لیے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے وہ مومنین کے لیے بھی اس کی ایک بڑی اہمیت بھی ہے اور بڑی فضیلت بھی ہے، اور بطور خاص مردوں کے لیے باجماعت نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ جو ہے وہ منیمم جتنے بھی حصے اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں ان کو نکالنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اتامرون الناس بالبر، تم میں کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم، جبکہ بھول جاتے ہو تم اپنے نفسوں کو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، حالانکہ تمہارے پاس کتابیں موجود ہیں جس میں تمہارے پاس ہر طرح کی مطلب انفارمیشن جو ہے ان شریعتوں میں تمہارے پاس موجود ہے، تو تم اس کے باوجود دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن خود اپنے آپ کو اس میں سے نکال دیتے ہو یا اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ تو یہ بھی ایک بڑی سینسٹیو اور بڑی کریٹیکل ہدایت ہے، جو کہ یہ بنی اسرائیل کو یا یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ذرا اپنی یاد دہانیاں کر کے اپنی تاریخ کو دہراؤ اور اپنے معاملات کو درست کرو۔ لیکن یہ برابر طور پر ہم مومنین جو ہیں ان کے اوپر بھی یہ اسی طرح سے صادر آتی ہے، جیسے کہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیوں کہتے ہو وہ جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک ناراض ہونے کے اعتبار سے بڑی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں، جو تم کرتے نہیں وہ تم دوسروں کو کہو، تو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی ایسا کر کے تم اپنے معاملات کو بگاڑ لو گے، کیونکہ اگر تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے رہتے ہو لیکن تم اس کی طرف خود نہیں آتے۔ یہاں پر کچھ ایکسکلوژن بھی ہمیں ملتے ہیں، ہم اگر دیکھیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو کوئی نیک کام کرنا اس کی طاقت میں ہی نہیں، اس کی استطاعت میں ہی نہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ دوسروں کو ترغیب دے سکے یا دوسروں کو اس کی مطلب طرف راغب کر سکے تو اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ البتہ وہ کام جو وہ خود کر سکتا ہے، اگر وہ خود نہ کرے اور دوسروں کو ترغیب دے تو اس کی پکڑ ضرور ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے، اس کے پاس کوئی مال و دولت زیادہ نہیں ہے لیکن اس کو زکوٰۃ کی اہمیت کا پتہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کو نکالنا جو ہے وہ کس قدر اہم ہے، کوئی اس کا دوست، کوئی اس کا ساتھی رشتہ دار جو صاحب نصاب ہے تو اس کو وہ مطلب رہنمائی کر سکتا ہے، اس کو ترغیب دے سکتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس مال و دولت ہے، تم زکوٰۃ نکالو، یہ تمہارے اوپر فرض ہے، کہیں اللہ کی پکڑ نہ ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں وہ خود تو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا لیکن زکوٰۃ کی طرف راغب کرنے کے لیے وہ اپنے خدمات جو ہیں وہ ضرور پیش کر سکتا ہے۔ لیکن کوئی ایسی صورت ہو کہ خود وہ صاحب زکوٰۃ ہو، صاحب حیثیت ہو، خود وہ زکوٰۃ نہ ادا کرے لیکن دوسروں کو زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب دیتا رہے، تو ایسی صورت میں اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں نماز پڑھنے کے لیے کہ خود انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی لیکن جب نماز کا معاملہ آتا ہے تو دوسروں کو ایسے تبلیغ کرتا ہے جیسے اس کا نماز کے بارے میں اس سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں اور اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اور اس سے زیادہ کوئی نیک اور پرہیزگار نہیں ہے۔ تو ایسے بہت سارے معاملات ہمیں ملتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے آج کل خاص کر والدین سے جب بچوں کے بارے میں تذکرہ کیا جائے تو بچے کہتے ہیں جی کہ بس کیا کریں، وہ سنتے ہی نہیں ہیں، نماز کہیں تو نماز نہیں پڑھتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، جبکہ ان والدین کو ان کے اپنے معاملات کو جب دیکھا جائے تو وہ خود اس کی طرف راغب نہیں ہوتے اکثر۔ تو ایسے بھی اکثر جو ہے وہ سچویشن ہوتی ہے، تو ہمیں ان معاملات میں اپنا معاملہ جو ہے وہ درست کرنے کی، اپنا قبلہ درست کرنے کی اشد ضرورت ہے ہمیں۔ اس کے بارے میں ایک بخاری اور مسلم کے ایک حدیث ہے، جو جب میں نے یہ حدیث رات کو پڑھی تو میں نے بہت سوچا کہ یہ حدیث جو ہے میں خود جو ہے وہ اس میں پھنس جاتا ہوں، تو لہٰذا میں اس حدیث کو سکپ کر دوں، کیونکہ بہت سارے معاملات میں بہت کمزور ہوں، بہت سارے معاملات میں دوسروں کو تو کہتا ہوں لیکن میں خود جو ہے وہ بالکل بھی آ رہی ہوں اس سے۔ تو یہ حدیث پھر بھی میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا، اور اس حدیث کو سن کر آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے لیے ضرور دعا کریں۔ کہ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے جو کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں آگ میں نکل پڑیں گی اور وہ اس کے گرد اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔
دوزخی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے، اے فلاں، تمہارا کیا حال ہے؟ کیا تم ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے اور بری باتوں سے نہیں روکتے تھے؟ وہ شخص جواب دے گا، دراصل میں تمہیں نیک کام کرنے کا حکم تو دیتا تھا، مگر وہ کام میں خود نہیں کرتا تھا۔ میں تم کو بری بات سے منع تو کرتا تھا، لیکن خود وہی کام کرتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے کہ یہ کس قدر خطرناک حدیث ہے، جو کہ متفق حدیث ہے، متفق علیہ جسے ہم کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کی، کہ وہ بندے جو دوسروں کو تو کہتے ہیں لیکن خود طاقت اور استطاعت ہونے کے باوجود ان پر عمل نہیں کرتے، اور دوسروں کو تو کچھ کاموں سے روکتے ہیں لیکن خود ان کاموں سے نہیں رکتے، ان کے لیے کس قدر سخت سزا جو ہے وہ ہم قیامت کے دن ملنے والی ہے۔ اور ایسے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں روزمرہ کہ ہم موبائل وغیرہ کا استعمال کرنا، اپنے بچوں کو ڈانٹنا، یہ وہ، میں خود جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ ڈوبا ہوا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ افلا تعقلون، سب کچھ سوچتے سمجھتے ہوئے بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہاں پر گو کہ خطاب تو یہودیوں سے ہے، لیکن ہم ضرور اپنے گریبانوں میں جھنکیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک البتہ یہ بوجھل ہے نماز اور صبر، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے، یا عاجزی کرنے والے جو ہیں ان کے لیے تو یہ آسان ہے، لیکن جو عاجزی اختیار نہیں کرتے ان کے لیے یہ نماز اور صبر کرنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ صبر اور نماز جو ہے یہ دو بڑے ہتھیار ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں مومنوں کو۔ نماز کے ذریعے ایک مومن کا رابطہ اور تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ سے استوار ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، جبکہ صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ یہ دونوں موضوعات جو ہیں وہ بہت لمبے اور تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے والے ہیں۔ بہرحال اختصار کو ہم ملحوظ احاطے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو صبر جو ہے، بلکہ صبر کا ایک چیپٹر جو ہے، ایک سیریز جو ہے بڑی ریاض الصالحین میں ہمیں بڑے تفصیل کے ساتھ دیکھی تھی، اگر اس کو ہم یاد دہانی کریں تو ہمیں سب بہت کچھ معاملات ہو جائیں گے۔ تو صبر جو ہے، صبر کے دو پہلو ہیں۔ صبر کا ایک پہلو یہ ہے کہ اپنے نفس کو نیک کاموں پر ابھارنا اور قائل و قائم رکھنا، چاہے اس کے لیے مشقت اور کمپرومائز ہی کیوں نہ کرنا پڑے، یعنی نیک کاموں کو انجام دینے کے لیے اپنے نفس کو مطلب قابو رکھ کے اس کی طرف مائل رکھنا اور ان کی طرف مطلب آگے بڑھتے چلے جانا، یہ صبر کی ایک نیکی کے کاموں میں صبر ہے۔ مطلب بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، جیسے کہ صبح کے وقت میں اٹھنا، اور خاص کر سردیوں میں اٹھنا اور ٹھنڈے پانی سے وضو وغیرہ کرنا اور مسجد میں جا کر نماز پڑھنا، یہ اکثر جو ہے وہ بڑا بھاری اور بوجھل کام ہے، لیکن اس کے لیے صبر کر کے اپنے نفس کو جکڑ کر اس راستے پر لے کر چلنا جو ہے یہ در حقیقت صبر ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہمیں کوئی موقع مل جائے کہ ہمیں فائدہ بھی مل جائے گا، دنیا کا کوئی فائدہ، کچھ تھوڑی بہت اونچ نیچ کر کے اپنی جاب میں یا اپنے کسی تجارت کے معاملے میں ہم بہت سارا نفع حاصل کر سکتے ہیں، بہت سارا، ہم کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کہ کوئی ہم سے پوچھے گا بھی نہیں، ہمارے پاس اختیار بھی ہے، لیکن اس کے باوجود مطلب اپنے معاملات کو درست رکھنا جو ہے یہ صبر کی ایک مثالوں میں سے ہے۔ اسی طرح سے گناہوں سے روکنا اور برائی سے روکنے پر مجبور رکھنا اپنے نفس کو، چاہے وہ کتنے ہی لذیذ اور آسان کام ہوں اور نفع سے بھرپور ہوں، یہ بھی صبر ہے۔ تو گویا صبر جو ہے اس کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں، بہت سارے مختلف معاملات میں انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر وہ صبر سے کام لے تو یہ اللہ کے قریب بڑے پسندیدہ کاموں میں سے ہے۔ اسی طرح سے نماز جو ہے وہ ایمان کے اظہار اور عمل پر
عمل کو کرنے کے لیے سب سے جو بنیادی اور سب سے عام جو پہلو ہے وہ نماز ہے۔ نماز دن میں کم از کم 5 مرتبہ، جیسے ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا کنیکشن اسٹیبلش کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور نماز کے دوران جو نمازی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے دکھ اور پریشانیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے، اور اگر وہ صحیح معنوں میں ایسا کرتا ہے تو یقیناً نماز کی برکت سے وہ اطمینان بھی پائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش ہے اس کے اوپر تو اس پر پورا اترنے کی توانائیاں بھی وہ نماز کے ذریعے سے حاصل کرے گا۔ تو لہذا جب تم مشکل میں ہو، جب تم تھوڑی پریشانی میں ہو، تو تمہیں چاہیے تو ایک تو تم صبر کرو اس مشکل ماحول میں، اور دوسرا اللہ کے ساتھ کنیکشن جو ہے اس کو ری اسٹیبلش کرو، اس کو ری کنیکٹ کرو، اور نماز کے ذریعے سے تم اطمینان اور سکون قلب جو ہے وہ حاصل کرو، تو یقیناً تمہارے لیے یہ بڑی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ ایک بڑا بڑا عمل ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ جو خشوع رکھتے ہیں، یہ جو عاجزی رکھتے ہیں، ان کے لیے تو یہ پاسبل ہے، یا ان کے لیے تو یہ آسان ہے۔ لیکن وہ لوگ جو خشوع نہیں رکھتے یا جو عاجزی نہیں رکھتے، ان کے لیے یہ بڑا بوجھل ہے یا بڑا مشکل یہ کام ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں احمد اور ابو داؤد میں ایک روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ نحل میں جا کر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جن لوگوں نے اللہ کی خاطر وطن چھوڑا اس کے بعد ان پر ظلم کیا گیا، بلا شبہ ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور یقیناً آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے۔ کاش وہ جانتے ہوتے، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کیا۔ یعنی جو صبر کرے گا اور اپنے رب پر بھروسہ کرے گا اس کو دنیا میں بھی بہترین ٹھکانہ ملے گا، دنیا میں اس کو اطمینان ملتا ہے، اس میں اس کو اطمینان سکون قلب ملتا ہے، وہ ایک مطمئن شخصیت کے طور پر جو ہے وہ چلتا پھرتا ہے، اور آخرت میں تو یقیناً پھر بڑا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ میں آگے جا کر ہم دیکھیں گے آیت نمبر 153 میں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو صبر کرنے والا ہے اور نماز ادا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ مع الصابرین، بڑی مشہور آیت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے ایک مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ سفر کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے وہ سفر کر رہے تھے، راستے میں کسی نے بے خبری سے سوری راستے میں کسی نے خبر دی کہ آپ کے گھر میں کوئی فوت ہو گیا ہے، تو یہ سن کر حضرت ابن عباس جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور کہا کہ ہم نے اللہ کا حکم جو ہے سمجھ کر اسے ادا کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد کرو۔ یعنی جب تمہارے اوپر کوئی مشکل گھڑی آئے تو اس وقت ایک مشکل گھڑی کے اوپر صبر کرنا، اور پھر اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا جو ہے وہ مطلب اس کا حکم جو ہے وہ ہمیں یہاں پر ملتا ہے۔ اور صبر جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب مشکل گھڑی ہو، جب انسان جو ہے وہ تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد جب اس کو ہوش آئے تو اس کے بعد وہ جب سوچے تو وہ صبر میں شامل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ایک روایت ہے جو کہ ہم نے ریاض الصالحین میں پڑھی تھی کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے بیٹے کی یا اپنے اولاد کی قبر پر کھڑی ہو کر مطلب رو رہی تھی یا بیان کر رہی تھی یا گلے کر رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب سے گزر ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ صبر کرو۔ تو اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھا، لیکن مطلب دیکھے بغیر ہی وہ مطلب اس نے جواب دے دیا کہ تمہارے اوپر یہ معاملہ آئے تو میں دیکھتی ہوں کہ کیسے صبر، یہ اس طرح کا کوئی مکالمہ ہوا ان کا، یہ آپ کو مطلب ایسا سچویشن جو اکثر ہوتی ہے ہمارے معاملات میں بھی، تو اس نے کہا کہ تمہارے اوپر کچھ ایسا آئے تو تم دیکھو، یا میرے اوپر یہ مشکل وقت ہے تو میں کیسے صبر کروں۔ تو اس طرح سے اس نے ریئیکٹ کیا یا رسپونڈ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر گئے، بعد میں اس کو اندازہ ہوا یا اس کو فیل ہوا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گزرے تھے یہاں پر، بعد میں وہ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، اور وہاں پر جا کے یا ان کے معذرت کرنے کے لیے یا کلیریفائی کرنے کے لیے کہ یہ میں اس وقت اس قدر جو ہے وہ مطلب مشکل میں تھی یا اس قدر وہ رنج اور غم میں تھی، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہی تو وقت تھا جس میں صبر کرنا تھا۔
بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے، مشکل گھڑی میں جو صبر کرے گا اور جو اللہ کی طرف رجوع رکھے گا اور جو بھروسہ کرے گا، در حقیقت صبر تو یہی ہے۔ تو مشکل وقت میں ہی اللہ کی طرف رجوع رکھنا اور اسی پر بھروسہ رکھنا اور اسی سے اپنی امیدیں وابستہ رکھنا، یہ در حقیقت صبر ہے۔ تو بہرحال صبر اور نماز جو ہے یہ یہاں پر بہت اہمیت کی حامل ہے ہمارے لیے، کہ دونوں جو ہیں انسان کو اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رکھتی ہیں اور دنیا کی زندگی میں اطمینان کا بھی باعث ہوتی ہیں، اور آخرت میں بھی یقیناً ایک بڑا اجر جو ہے وہ سمیٹے ہوئے ہیں اپنے اندر۔ اللہ زینہ یظنون، ہاں یہ نماز اور جو صبر ہے اور بطور خاص نماز جو ہے، اللہ زینہ یظنون، وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب کو، وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ عاجزی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نماز اور صبر جو ہے یہ ان کے لیے تو بوجھل نہیں ہے، جو عاجزی کرتے ہیں، جو عاجزی کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ آسان کام ہے۔ تو یہ عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ عاجزی کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو گمان کرتے ہیں یا جو یقین رکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات ان کے رب سے ہونے والی ہے اور ایک دن وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، جو اس بات کو پر یقین انداز سے ہر وقت اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا سے رخصت ہوں گے اور وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو مطلب سیدھے راستے پر چلنے میں مطلب پیش پیش رہتے ہیں، یا سیدھے راستے پر چلتے رہنا جو ہے وہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو نماز کی پابندی یا صبر کرنا جو ہے مختلف معاملات میں، یہ ویسے تو یہ نہایت مشکل ذمہ داری محسوس ہوتی ہے، مگر جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور اس کی ملاقات کا شوق اور آخرت کا یقین ہو، ان پر یہ بھاری نہیں۔ البتہ جو شخص رب کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتا، روز قیامت پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی یقین نہیں رکھا، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں سے عاری ہوتی ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر میں اکثر جو ہے کوٹ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آئندہ بھی کوٹ کرتا رہوں، کہ ایک ڈرائیور کی مثال میری نظر میں ایک بڑی بہترین ہے سمجھنے کے لیے، کہ جب وہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک منزل ہوتی ہے کہ اس منزل تک مجھے پہنچنا ہے، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہر طرح کے وہ یو ٹرن اور راستے جو ہیں وہ اپنائے گا، شارٹ کٹ راستے اپنانے کی کوشش کرے گا کہ میں جلدی اس منزل پر پہنچ جاؤں۔ کہیں پر اگر بلاکیج ہے، کہیں پر سڑک بند ہے، تو وہ متبادل راستے استعمال کرے گا، لیکن وہ اپنی منزل کو اپنے ذہن سے نہیں مطلب نکالے گا۔ اگر وہ اس کے ذہن میں کوئی منزل ہی نہیں تو وہ گاڑی کہاں چلائے گا؟ ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا، بغیر کسی منزل کے پھرتا رہے گا اور ذلیل و خوار ہوتا رہے گا۔ تو ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہمارے مسلمانوں کی ہونی چاہیے، کہ ہم ہمیشہ اپنی منزل یعنی قیامت کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، تو پھر ہی ایک سیدھے راستے پر چلتے رہنے کے قابل رہیں گے، وگرنہ ہم دنیا کی پگڈنڈیوں میں گھومتے پھرتے رہیں گے اور ذلیل و رسوا جو ہے وہ ہوتے رہیں گے۔ اور دنیا میں ظاہری طور پر تو ذلت و رسوائی ہو سکتا ہے ہمیں نہ ملے، ایسے معاملات میں ہو سکتا ہے کہ نفع اور ہو سکتا ہے کہ راحت اور آسانیاں ملے، لیکن آخرت کا نفع جو ہے در حقیقت وہی اصل نفع ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس نفع کی طرف جو ہے وہ نظر رکھنی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت ایک بندے سے فرمائے گا کہ اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت نہیں بخشی تھی؟ تجھے سردار نہیں بنایا تھا؟ تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ کو تیرے لیے مسخر نہیں کر دیا تھا؟ کیا میں نے تجھے حکومت کرنے اور چوتھا حصہ بطور ٹیکس وصول کرنے کی مہلت نہیں دی تھی؟ بندہ عرض کرے گا، کیوں نہیں اے میرے پروردگار، تو نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے یقین تھا کہ ایک دن تو میری ملاقات کے لیے آئے گا؟ تو بندہ عرض کرے گا، نہیں، دنیا میں تیرے سارے فائدے استعمال کرتے رہا، لیکن دنیا میں مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ میں تیرے سامنے بھی حاضر ہوں گا۔ تو وہاں پر جب اللہ اس سے پوچھے گا کہ کیا تجھے یقین نہیں تھا کہ تو میری ملاقات کے لیے آئے گا، تو بندہ عرض کرے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج میں تجھے بھلا رہا ہوں جس طرح تو نے مجھے دنیا کی زندگی میں بھلا دیا۔ تو جس نے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اس بندے کو بھلا دے گا، اس بندے کو نظر انداز کرے گا، اس کو پس پش ڈال دے گا، اور اس کے بعد اس کا کیا انجام ہوگا یقیناً ہمارے ذہنوں میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایسے کسی بھی انجام سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی زندگی میں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم ایسے
معاملات کر سکیں، اپنے سدھار سکیں اور ایسے عمل کر سکیں کہ آخرت میں ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو سکیں، اور اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم کم از کم اپنے اتنے اعمال تو اپنی گٹری میں یا اپنے سیونگ بیلنس میں ضرور رکھیں، جس سے ہم پہلے ہی بیچ میں جنت میں جانے والے مستحقین جو ہے ان میں شامل ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی جزاکم اللہ خیرن، یہیں پہ رکتے ہیں، کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ جی تو اجازت چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی وقت کافی ہو چکا، آج کلاس شروع ہونے میں بھی تاخیر ہوگی کچھ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں ہمیں خاص مدد اور رہنمائی کرے، جو ہمارا جو سننا اور سمجھنا ہے، ہماری اس کوشش کو اللہ تعالیٰ ایک ویلیو رکھے، ایک ویلیوبل کے طور پر ہمارے اعمال میں جمع کرے۔ ہمیں ریاکاری اور اس طرح کے کوئی دکھاوا وغیرہ جو ہے اگر ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ہمارے سننے میں سمجھنے میں کچھ کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین جو سمجھ بوجھ ہے وہ عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اور ہمارے سینوں کو کھول دے کہ ہم سینے کھول کر اس ہدایت کو قبول کریں اور اس کے مطابق ہم اپنے معاملات کو درست کریں۔ آج جو حدیث کا تذکرہ ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حدیث کے مطابق ہمیں اپنے معاملات کو سنوارنے میں اپنی خاص مدد جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل حال رکھے، کہ ہم جو ہے بہت سارے گناہ کرتے ہیں، بہت گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پر اور اپنے معاملات پر قابو پانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔